آج ہم آپ کو بڑے صغیر پاک و ہند کے کچھ ایسے فاؤنڈرز جو اپنی اپنی قوم کے بابائے قوم کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے بہت جد و جہد کر کے اپنے ملک کو آزاد کروایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو برٹش رول یعنی برطانوی ہندوستان سے آزاد کروایا، یعنی برٹش انڈیا سے آزاد کروایا۔ یہ جو تھے یہ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ شروع میں یہ ایک متحدہ بھارت کے حق میں تھے، لیکن جب انہوں نے ہندوؤں کے بیہیویئر کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آزادانہ ریاست بنائی جائے، کیونکہ یہ دونوں قومیں اکٹھے نہیں رہ سکتی اپنے اپنے مذہب کی بنا پر۔ فاؤنڈر آف انڈیا یعنی بھارت کے فاؤنڈر مہاتما گاندھی ہیں۔ مہاتما گاندھی 2 اکتوبر 1869 کو پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا، اور جس صوبے سے ان کا تعلق تھا اسی صوبے سے قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق بھی تھا، لیکن ان کی فیملی کراچی میں سیٹل ہوئی ہوئی تھی۔ ان کو فادر آف دی نیشن یعنی اور یا پھر باپو بھی کہا جاتا ہے۔ فادر آف دی نیشن کا اردو میں مطلب بابائے قوم بنتا ہے۔ 2 اکتوبر جو ان کی پیدائش کا دن ہے اسے بھارت میں ایک نیشنل ہالیڈے کی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور انٹرنیشنلی اسے نان وائلنس ڈے کے لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ایک بات جو ہم نے آپ کو ابھی تک نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان یہ دونوں برطانیہ سے آزادی انہوں نے حاصل کی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش جو تھے ان کے جو لیڈر یا ان کے جو فاؤنڈر تھے وہ تھے شیخ مجیب الرحمان۔ شیخ مجیب الرحمان 17 مارچ 1920 کو پیدا ہوئے، جبکہ 15 اگست 1975 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بات کی جائے شیخ مجیب الرحمان کی تو یہ پاکستان بننے کے وقت بھی یہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ تھے، اور انہوں نے پاکستان بننے کے وقت بھی یہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ تھے، اور انہوں نے پاکستان بنانے کوشش میں جو تھے یہ آگے تھے۔ لیکن پھر بعد میں کچھ چند ایسی وجوہات ہو گئیں کہ انہوں نے پاکستان سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ آزادانہ خیالات تھے ان کے، جن کی وجہ سے انہوں نے پاکستان سے آزادی حاصل کی۔ شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ عوامی لیگ کے لیڈر تھے، ان کو بانگا بہادر بھی کہا جاتا تھا۔ ان کی ڈاٹر شیخ حسینہ جو ہیں وہ آج کل بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر یا وزیر اعظم بھی ہیں۔ اب بات کی جائے تو انہوں نے جو تھی وہ پاکستان سے انہوں نے انڈیپینڈنس حاصل کی تھی، کیونکہ پاکستان 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، ایک ویسٹ پاکستان اور ایک ایسٹ پاکستان۔ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کو سمندری راستہ لگتا تھا، وہ بھی بے آف بنگال جو پوری انڈیا کے انڈر تھی اس ساری کو گزر کر۔ اس وجہ سے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے اندر کلچرل ڈفرینسز بھی پائے جاتے تھے، اور لینگویج ڈفرینسز بھی پائے جاتے تھے، اور بھی کافی ڈسسیملیرٹیز تھی۔ اگر بات کی جائے بھارت اور پاکستان کی تو یہ دونوں ملک جو تھے یہ کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے آزاد نہیں ہوئے تھے، یہ ریلیجن ڈفرینسز کی وجہ سے آزاد ہوئے تھے۔ قائد اعظم کا موقف تھا کہ جو ریلیجن ہوتا ہے وہ انسان کو فلی طریقے سے کنٹرول کرتا ہے، اور یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ایک انسان کو، تو اس وجہ سے ہر ریلیجن کا علیحدہ ملک ہونا چاہیے، جیسے مسلمس کے لیے پاکستان اور ہندوؤں کے لیے ہندوستان۔ لیکن گاندھی جی کا موقف کچھ اور تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ مذہب کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سارے ہندوستانیوں کا کلچر تو ایک ہی ہے، تو اس وجہ سے ریلیجن پر ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن بنگلہ دیش اور پاکستان کی سیپریشن کی وجہ کچھ اور تھی۔ ان دونوں کی سیپریشن کی وجہ یہ تھی کلچر تھی، ان دونوں کی سیپریشن کی وجہ، کیونکہ بنگلہ دیش کا کلچر جو تھا
وہ پاکستان سے بالکل بھی میچ نہیں کرتا تھا، یعنی لینگویج ڈفرینسز، کلچرل ڈفرینسز وغیرہ وغیرہ. اس وجہ سے بنگلہ دیش آزاد ہوا پاکستان سے. یہ آزاد ہونے سے پہلے ایسٹ پاکستان بھی کہلایا کرتا تھا. تو اب ہم میانمار کے فاؤنڈر کی بات کریں تو یہ جو تھے، ان کا نام تھا جنرل اونگ سن. جنرل اونگ سن جو تھے، انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی برطانوی لوگوں سے، اور جب یہ برما کی آزادی والی آرمی میں شامل تھے. اونگ سن جو تھے، یہ جو تھے 1947 میں انتقال کر کے، انڈیپینڈنس جو تھی برما کی وہ 1948 میں ہوئی، جس میں ڈیموکریٹو گورنمنٹ کو اسٹیبلش کیا گیا اور ڈیموکریٹو گورنمنٹ اور کانسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش کیا گیا. لیکن بعد ازاں وہاں ملٹری گروپ جو تھے، انہوں نے اوور تھرو کیا ڈیموکریٹو گورنمنٹ کو، اور جو ہے مارشل لاء نافذ کر دیا گیا. اور ان کی بیٹی جو ہیں وہ بھی آج سے 4-5 مہینے پہلے جو تھی وہ لیڈر تھیں میانمار کی، لیکن ان کی بیٹی کے خلاف مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، اور دوبارہ مارشل لاء کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے میانمار میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ اس کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہم نے اس کے اندر ساری نیشنز کو شامل نہیں کیا، جیسے سری لنکا، مالدیپ وغیرہ وغیرہ.